السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو اور عزیز ساتھیوں، آج کل چاروں طرف کس قدر بے حیائی، فحاشی، گندگی سوشل میڈیا پہ ننگا ناچ چل رہا ہے۔ جیسے ہی موبائل کھول کر دیکھتے ہیں تو ننگی لڑکیوں کی تصویر اس قدر آنکھوں کے سامنے آتی ہے کہ آدمی ان سے بچ نہیں سکتا۔ اس قدر ماحول گندا ہو رہا ہے کہ فیس بک کھولے، انسٹاگرام کھولے، یوٹیوب کھولے، ہر سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر اس طریقے سے گندگی کو پرموٹ کیا جا رہا ہے، پھیلایا جا رہا ہے کہ آج اس کو چھوڑنا اور اس سے بچ کر بھاگنا بہت مشکل ہے۔ بد نظری کرنے سے یہ آنکھوں کا زنا ہوتا ہے۔ جب آدمی آنکھوں سے زنا کرتا ہے، بد نظری کرتا ہے، لڑکیوں کی گندی تصویریں دیکھتا ہے، ننگا ناچ دیکھتا ہے، آدھے آدھے کپڑوں میں لڑکیوں کو دیکھتا ہے، تو پھر اس کی آنکھوں کو، اس کے دماغ کو وہ چیزیں دیکھنے کا چسکا لگ جاتا ہے۔ بار بار وہ چیزیں دیکھتا ہے، پھر وہ چیز دکھائی جاتی ہے، پھر دیکھتا ہے۔ اور سوشل میڈیا پر آپ نے دیکھا ہوگا، جس چیز پر آپ تھوڑی سی دیر رک جاتے ہیں، 10 سیکنڈ یا 20 سیکنڈ یا 1 منٹ، پھر اسی طرح کی چیزیں آپ کو بار بار دکھائی جاتی ہیں۔ بار بار اسی طرح کا کنٹینٹ، اسی طرح کا مواد آپ کو دکھایا جاتا ہے تاکہ آپ اسی چیز میں الجھے رہیں۔ اور دوستو، آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ 10 منٹ کے لیے آپ اپنا فون کھولتے ہیں کہ 10 منٹ کوئی چیز مجھے دیکھنی ہے۔ پہلی بات تو جو چیز دیکھنے کے لیے آتے ہیں وہ چیز نظر نہیں آتی، اور پھر جو چیز ہمیں دکھائی جاتی ہے، جو موبائل کھولنے سے پہلے ہم نے دیکھی تھی، وہی چیز آنکھوں کے سامنے آتی ہے۔ جب اس کو ہم دیکھنا شروع کرتے ہیں تو پھر دماغ کے اوپر، آنکھ کے اوپر ایسا نشہ سوار ہو جاتا ہے کہ آدمی موبائل کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ آیا تھا 10-20 منٹ دیکھنے کے لیے، لیکن 2-2 گھنٹے نکل جاتے ہیں ریلز دیکھتے ہوئے، ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو میرے عزیزوں، میرے پیارو، یہ بد نظری ہے۔ جس آدمی کو بد نظری کا چسکا لگ جاتا ہے، لڑکیوں کی گندی تصویریں دیکھنے کا چسکا لگ جاتا ہے، پھر اس کو نیک اعمال میں لذت محسوس نہیں ہوتی، نماز پڑھنے میں لذت ختم ہو جاتی ہے، قرآن کریم پڑھنے کا اس کا من نہیں کرتا، نیک اعمال سے دور بھاگنے لگتا ہے، چہرہ منحوس ہو جاتا ہے، اور چہرے سے جو ایمان کی خوبصورتی ہوتی ہے، ایمان کا جو نور ہوتا ہے، نماز پڑھنے سے جو انسان کے چہرے پر نور آتا ہے، وہ جاتا رہتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھنا، وہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو کئی گھنٹوں موبائل دیکھتے رہتے ہیں، ان کے چہروں سے منحوسیت ٹپکتی ہے، ان کے چہروں پر نحوست آ جاتی ہے، آنکھوں کے نیچے ان کی کالے گھیرے بن جاتے ہیں، ڈارک سرکل ہو جاتے ہیں، آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں، چہرہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ بد نظری کا چسکا جس کو بھی لگ جاتا ہے، اس سے جلدی سے چھوٹتا نہیں۔ بد نظری زنا کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے میرے عزیز۔ جیسے سیڑھی پر چڑھ کے آدمی دوسری منزل پر، تیسری منزل پہ جاتا ہے، تو جو زنا ہوتا ہے وہ سب سے پہلے بد نظری سے شروع ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، کانوں کا زنا سننا ہے، زبان کا زنا بات کرنا ہے، ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے، پاؤں کا زنا وہاں تک چل کر جانا ہے، دل آرزو اور تمنا کرنے لگتا ہے، شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نظر یعنی بد نظری دل میں کھٹک پیدا کرتی ہے، کھٹک سوچ کو وجود بخشتی ہے، سوچ شہوت کو ابھارتی ہے، اور شہوت ارادے کو جنم دیتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ زنا کا ارادہ تب ہوتا ہے جب انسان کسی غیر محرم کو دیکھتا ہے۔ اگر دیکھے گا ہی نہیں تو ارادہ ہی نہیں ہوگا۔ بس معلوم ہوا کہ بد نظری زنا کی پہلی سیڑھی ہے،
اور مثال مشہور ہے کہ دنیا کا سب سے لمبا سفر ایک قدم اٹھانے سے ہی شروع ہوتا ہے، اسی طرح زنا کا سفر بد نظری کرنے سے شروع ہوتا ہے۔ مومن کو چاہیے کہ پہلی سیڑھی چڑھنے سے ہی پرہیز کرے۔ میرے عزیزو، بد نظری سے بچنے پر ایمان کی حلاوت محسوس ہوتی ہے، لذت محسوس ہوتی ہے، نماز میں دل لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کوئی مسلمان جب پہلی مرتبہ کسی عورت کی خوبصورتی دیکھے پھر اپنی نگاہ نیچی کر لے تو اللہ تعالی اس کو عبادت میں لذت عطا فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے میرے ڈر کی وجہ سے بد نظری چھوڑ دی، میں اسے ایسا ایمان عطا کروں گا جس کی حلاوت دل میں محسوس کرے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی ارشاد فرمائی، جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد نقل فرمایا۔ تو میرے عزیزو، بد نظری کے بہت سارے نقصان ہیں، اور یہ جو بد نظری ہوتی ہے نا، اس سے کبھی بھی انسان کا پیٹ نہیں بھر سکتا۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بد نظری چاہے کتنی ہی زیادہ کی جائے، چاہے 1000 مردوں اور عورتوں کو گھورا جائے اور گھنٹوں گھنٹوں گھورا جائے، پھر بھی آدمی کا پیٹ نہیں بھر سکتا۔ یہ چیز ایسی ہے، بد نظری ایسی پیاس لگاتی ہے جو کبھی بھی نہیں بجھ سکتی۔ استسقاء کا مریض اتنا پانی پیے کہ پیٹ پھٹنے کو آئے تو بھی اس کی پیاس ختم نہیں ہوتی۔ اس کو پیاس لگنے کی بیماری کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سے بڑھ کر ایک کو خوبصورت بنایا ہے۔ انسان کتنے ٹھپے دیکھے گا، نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ایک کو دیکھتا ہے اور دوسرے کو دیکھنے کی ہوس باقی رہتی ہے۔ اس دریا میں ساری عمر بہتے رہیں گے تو بھی کنارے پر نہیں پہنچیں گے۔ اس لیے یہ دریا، اس سے بچنا ضروری ہے۔ اور میرے عزیزو، بد نظری جو ہوتی ہے زخم کو گہرا بھی کرتی ہے۔ نظر کا تیر جب پیوست ہو جاتا ہے دل کے اندر تو پھر سوزش قلب بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ جتنی بد نظری زیادہ کی جائے اتنا ہی یہ زخم زیادہ گہرا ہوتا چلا جاتا ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نگاہ کا تیر پھینکا جائے تو پھینکنے والا پہلے قتل ہو جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ نگاہ ڈالنے والا دوسری نگاہ کو اپنے زخم کا مداوا سمجھتا ہے، حالانکہ وہ زخم کو زیادہ گہرا کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ لوگ کانٹوں سے بچ کے چلتے ہیں، ہم نے پھولوں سے زخم کھائے ہیں۔ اور آج کل تو آنکھ بند کرنا آسان ہے، مگر بعد کی تکلیف پر صبر کرنا بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اور یہ دور میرے عزیزوں، میرے پیاروں، ایسا آ گیا کہ بد نظری سے آج کل کے بوڑھے بھی محفوظ نہیں ہیں۔ زنا کے عمل سے بہت سے لوگ تو بچ جاتے ہیں، چونکہ اس کے لیے بڑے اہتمام کرنے پڑتے ہیں۔ اول تو جس سے زنا کرنا چاہے وہ راضی ہو، دوسرا مناسب موقع بھی ہو، محل میسر بھی ہو، تیسرا انتہائی بھی ہو، ورنہ تو ڈر لگا رہتا ہے۔ اگر کسی کو اطلاع ہو گئی تو عزت خاک میں مل جائے گی۔ اس لیے شائستہ اور معزز لوگ اس میں کم مبتلا ہوتے ہیں۔ اگر پیشہ ور عورتوں سے زنا کرنا چاہے تو مال پیسہ پانی کی طرح بہانا پڑتا ہے۔ مزید یہ کہ ایڈز کی بیماری، آتش کی بیماری، سوزاک جیسی موذی بیماریوں کا ڈر لگا رہتا ہے۔ آج کل دیکھا ہوگا آپ نے کہ چاروں طرف وحشیہ خانے بنے ہوئے ہیں اور نوجوان لڑکے جاتے ہیں، زنا کر کے آ جاتے ہیں۔ نہ جانے ان عورتوں سے کتنی بیماریوں والے لوگوں نے زنا کیا ہوا ہوتا ہے۔ 100 روپے میں، 200 روپے میں زنا کر کے آ جاتے ہیں، لیکن ایسی بیماریاں اپنے جسم میں لگا کے آ جاتے ہیں جو کئی لاکھ روپے خرچ کرنے کے بعد بھی بیماریاں ٹھیک نہیں ہوتی۔ بخلاف بد نظری والے گناہ کے اس میں سامان کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ ہی اس میں بدنامی کا ڈر ہوتا ہے، کیونکہ اس کی خبر تو اللہ ہی کو ہے کہ نیت کیسی ہے۔ وہ بوڑھے جو عملی طور پر جماع کی قدرت ہی نہیں رکھتے،
جن کی قوت ختم ہو چکی ہے، جو 60-70 سال کے ہو چکے ہیں، وہ بھی بدنظری کے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بلکہ ان میں گناہ کی حسرت کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے۔ شاعر کہتا ہے، جوانی سے زیادہ وقت پیری جوش ہوتا ہے، بھڑکتا ہے چراغ صبح جب خاموش ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کا جسم بوڑھا ہو جاتا ہے، دل جوان ہوتا ہے، وہ ہر وقت جوانی کو یاد کرتے رہتے ہیں کہ پیری تمام ذکر جوانی میں کٹ گئی، کیا رات تھی کہ ایک کہانی میں کٹ گئی، کہ پیری تمام ذکر جوانی میں کٹ گئی، کیا رات تھی کہ ایک کہانی میں کٹ گئی۔ بعض کی ٹانگیں قبر میں پہنچ جاتی ہیں، کمر جھک جاتی ہے، پھر بھی انہیں جوانی کی تلاش ہوتی ہے۔ اور میرے عزیزو، بدنظری سے عمل کی توفیق بھی چھن جاتی ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بدنظری نہایت ہی مہلک مرض ہے، ایسا مرض ہے کہ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ ایک تجربہ تو میرا بھی اپنے بہت سے احباب پر ہے کہ اگر شغل کی ابتدا میں لذت و جوش کی کیفیت ہوتی ہے، مگر بدنظری کی وجہ سے عبادت کی حلاوت اور لذت فنا ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد رفتہ رفتہ عبادت کے چھوٹنے کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر صحت مند نوجوان شخص کو بخار ہو جائے اور اترنے کا نام ہی نہ لے تو لاغری اور کمزوری کی وجہ سے اس کے لیے چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے، کوئی کام کرنے کو دل نہیں چاہتا، بستر پر پڑے رہنے کو جی چاہتا ہے۔ اسی طرح جس شخص کو بدنظری کی بیماری لگ جائے وہ باطنی طور پر کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، نیک عمل کرنا اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے، دوسرے لفظوں میں اس سے عمل کی توفیق چھن جاتی ہے، نیک عمل کرنے کا من نہیں کرتا، نیک کام کرنے کی نیت بھی کرتا ہے تو بدنظری کی وجہ سے نیت میں فتور آ جاتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ تیار تھے نماز کو ہم سن کے ذکر حور، جلوہ بتوں کا دیکھ کر نیت بدل گئی۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ غیر محرم عورتوں کی طرف یا نو عمر لڑکوں کی طرف شہوت کی نظر ڈالنے سے قوت حافظہ کمزور ہو جاتی ہے۔ اس کی تصدیق کے لیے یہ ثبوت کافی ہے کہ بدنظری کرنے والے حفاظ کو منزل یاد نہیں رہتی، اور جو طلبہ حفظ کر رہے ہوں ان کے لیے سبق یاد کرنا مصیبت ہو جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاذ امام وکیع رحمۃ اللہ علیہ سے قوت حافظہ میں کمی کی شکایت کی تو انہوں نے گناہوں سے بچنے کی تلقین فرمائی۔ اور میرے عزیزو، بدنظری ذلت و خواری کا سبب بھی بنتا ہے، بدنظری سے آدمی ذلیل و خوار بھی ہوتا ہے۔ شیخ واسطی رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی ذلت اور خواری چاہتے ہیں تو اسے خوبصورت چہرے دیکھنے کی عادت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بدنظری ذلت و خواری کا بنیادی سبب بنتی ہے۔ جو خوش نصیب لوگ اپنی نگاہوں کو پست رکھتے ہیں وہ بڑی بڑی آفتوں اور مصیبتوں سے بچے رہتے ہیں۔ بدنظری سے برکت بھی ختم ہو جاتی ہے، بدنظری سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ عشق نے غالب نکما کر دیا ہمیں، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ بدنظری کے بد اثرات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان کی زندگی میں سے، رزق میں سے اور وقت میں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے کام بڑے بڑے مسئلے بن جاتے ہیں، جس کام کی بھی انسان کوشش کرے وہ ادھورا ہی رہ جاتا ہے۔ ظاہر میں لگتا ہے کہ کام ہو جائے گا مگر عین وقت پر ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے اور پریشانی اور پشیمانی کا سبب بنتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی نے کچھ کر دیا، جادو کر دیا، ٹوٹکا کر دیا، کچھ نہیں، حالانکہ وہ اپنے نفس کی خباثت کی وجہ سے مصیبت میں مبتلا ہو۔ اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے تو سونا بن جاتی تھی، اب تو سونے کو ہاتھ لگاؤں تو وہ بھی مٹی بن جاتی ہے، مٹی بن جائے گا۔ معلوم ہوا کہ بدنظری کی وجہ سے انسان کی زندگی سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، اور بدنظری کرنے والے سے شیطان بڑا پر امید رہتا ہے، شیطان کو بڑا بھروسہ رہتا ہے ایسے آدمی کے اوپر جو بدنظری کرتا ہے۔
ایک بزرگ کی ایک مرتبہ شیطان سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے شیطان سے پوچھا کہ ایسے نقصان دہ عمل کی نشاندہی کرو جس کی وجہ سے انسان بآسانی تمہارے جال میں پھنس جاتا ہے۔ اس مردود نے جواب دیا کہ غیر محرم کی طرف شہوت کی نظر سے دیکھنا ایسا کام ہے کہ میں اس بندے سے بڑی امید رکھتا ہوں کہ کبھی نہ کبھی اس کو گناہ میں ملوث کر کے اپنے جال میں پھنسا ہی لوں گا۔ جو لوگ نگاہیں نیچی رکھتے ہیں میرے بہت سے حربے ان پر کام نہیں کرتے۔ میں نے چاروں سمتوں سے اولاد آدم کو بہکانے کی قسم اٹھائی ہوئی ہے۔ نیچے کی سمت محفوظ سمت ہے، جس نے نگاہیں جھکائی رکھی اس نے مجھے نا امید رکھا۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ شیطان کا جال بھی ہے۔ جس بندے کو عورتیں دیکھنے کا چسکا لگ جاتا ہے، بدنظری کا چسکا لگ جاتا ہے، شیطان کو اس کے اوپر بڑا بھروسہ رہتا ہے۔ شیطان اس سے بڑے بڑے گناہ کروا دیتا ہے اور یہاں تک کہ زنا بھی کروا دیتا ہے۔ بدنظری سے اللہ تعالیٰ کی غیرت بھڑک جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں غیور ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ سے زیادہ غیور ہیں۔ غیرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ظاہر و باطن فواحش کو حرام کر دیا ہے۔ بدنظری فحش کاموں کا مقدمہ ہے۔ جو اس کا ارتکاب کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو غیرت آ جاتی ہے، اپنے دربار عالی سے اس کو ملعون اور مردود کر دیتے ہیں۔ بدنظری کرنے والے کو اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ دور کر دیتے ہیں۔ جو لوگ نیک بن کر زندگی گزارتے ہیں وہ بدنظری سے بچیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے قریب ہو جائے۔ اور بدنظری کرنے والا بڑا ملعون ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ لعنت برسائے دیکھنے والے پر اور دیکھنے کا موقع دینے والی پر۔ جو لڑکیاں بن سور کر بے پردہ گلی بازاروں میں گھومتی پھرتی ہیں اور جو لوگ ان کی طرف للچائی نظروں سے دیکھتے ہیں، وہ دونوں اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق بنتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا نقصان ہے کہ بدنظری کرنے والے گناہ کے ارتکاب کے دوران انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے اور لعنتیں برسنے کا موجب بنتا ہے۔ بدنظری والے گناہ سے توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ادھر موت آئے اور ادھر رحمتوں کے بجائے اس کے اوپر لعنتیں برس رہی ہو۔ بدنظری اگرچہ بہت بڑا گناہ ہے مگر اکثر لوگ اس کو خفیف سمجھتے ہیں، ہلکا سمجھتے ہیں، اس لیے بے دھڑک کرتے ہیں۔ یہ گناہ اول جوانی میں غلبہ شہوت کی وجہ سے کیا جاتا ہے، پھر ایسا مرض اور روگ لگ جاتا ہے کہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ گناہ ہلکا نہیں ہے۔ جو لوگ بدنظری کے مرتکب ہوتے ہیں وہی بدمعاشی کا ارتکاب بھی کرتے ہیں، وہی لوگ اپنی نظر کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں، ان کی شرمگاہ بھی بے قابو ہو جاتی ہے، پھر انسان کو فحش کام کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ بس معلوم ہوا کہ آنکھ شروعات کرتی ہے، شرمگاہ پر انتہا ہو جاتی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں میرے عزیزوں، میری پیاری بہنوں، بدنظری کرنے والے کے جسم میں بدبو بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ جس بندے کو عورتیں، نامحرم عورتیں دیکھنے کا شوق ہوتا ہے، کبھی کبھی اس کے جسم سے، اس کے پسینے سے اس قدر بدبو آتی ہے کہ پاس بیٹھنے والا گھن محسوس کرتا ہے۔ ایسے ہی جو نوجوان لڑکیاں ہوں یا عورتیں ہوں جنہیں نامحرم مردوں کو دیکھنے کا شوق ہوتا ہے، ان کے جسموں کے اندر سے بھی کبھی کبھی اس طرح کی بدبو آتی ہے کہ دوسری لڑکیاں جو پاک دامن، پاک صاف ہوتی ہیں، وہ اس بدبو کو محسوس کر لیتی ہے کہ بدنظری کی بدبو اس کے جسم سے آ رہی ہے۔ یہ تو بہت عجیب چیز ہے کہ بدنگاہی سے کپڑوں میں تعفن یعنی بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ بدنظری کتنا مہلک مرض ہے کہ اس کا اثر فوری طور پر ظاہر ہوتا ہے، یہاں تک کہ جسم اور کپڑوں سے عجیب قسم کی بدبو آنے لگتی ہے۔ آپ دیکھنا کہ جو لڑکے لڑکیوں کو تاکتے رہتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، ان کے جسموں کے اندر سے سونگ کر دیکھنا، ایک عجیب سی بدبو آئے گی۔ آپ ان کے پاس کھڑے نہیں ہو سکتے،
اور جو لوگ اپنی نگاہوں کو پاکیزہ بنا لیتے ہیں اور پاک دامنی کی زندگی گزارتے ہیں ان کے جسموں سے خوشبو آتی ہے۔ حدیث پاک سے بھی اس مضمون کا ثبوت ملتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر سے اتنی خوشبو آتی تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین محسوس کر لیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس راستے سے گزرے ہیں۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ ام سلیم رضی اللہ عنہا چھوٹے بچوں کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کے قطرے شیشی میں جمع کروا لیتی تھی، پھر جب اس کو خوشبو میں ملاتی تھی تو خوشبو میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ پاک دامنی کی زندگی گزارنے والوں کے جسم میں خوشبو پیدا ہو جاتی ہے، جبکہ بدنگاہی اور فحاشی کے مرتکب ہونے والوں کے جسم سے اکثر بدبو آتی ہے۔ یورپ امریکہ کا سفر کرنے والے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ فرنگی لوگ دیکھنے میں گورے چٹے ہوتے ہیں، کپڑے صاف ستھرے پہنتے ہیں، مگر جہاز میں ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ جائیں تو عجیب سی بدبو ان کے جسم سے آتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ساری دنیا جانتی ہے کہ نجاست میں بدبو ہوتی ہے، مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ بدنظری کی ایک قسم یہ ہے کہ کسی کے مکان کے سوراخ، کھڑکی یا دروازے سے دیکھا جائے۔ حدیث پاک میں اس پر سخت وعید آئی ہے، یہاں تک کہ گھر والے کو اختیار دیا گیا ہے کہ جھانکنے والے کی آنکھ پھوڑ دے۔ حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی تمہارے گھر میں جھانک کر دیکھے روشن دان سے، دروازے کے کھلے ہوئے جگہ سے یا کسی اور جگہ سے سوراخ سے جھانک کر دیکھے تو آپ کو اختیار دیا گیا ہے کہ آپ اس کی آنکھیں پھوڑ دو۔ اور میرے عزیزو، بد نظری کرنے کی وجہ سے انسان قرآن بھی بھول جاتا ہے۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو عبداللہ کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا ایک خوبصورت نصرانی لڑکی کو دیکھ رہا تھا کہ اتنے میں ابو عبداللہ بلخی میرے سامنے سے گزرے۔ پوچھا کیسے کھڑے ہو؟ میں نے کہا اے چچا، آپ اس خوبصورت چہرے کو دیکھتے ہیں، اسے کیوں کر آتش دوزخ میں عذاب دیا جائے گا؟ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ میرے شانوں کے درمیان مارے اور کہا کہ اس بد نظری کا نتیجہ تمہیں ضرور ملے گا، اگرچہ کچھ مدت گزر جائے۔ میں نے 40 برس کے بعد اس گناہ کی نحوست دیکھی کہ قرآن مجید مجھ کو بالکل بھی یاد نہیں رہا۔ ابو الادیان کہتے ہیں کہ میں اپنے استاذ ابو بکر دقاق کے ساتھ جا رہا تھا، ایک نوعمر لڑکے کے چہرے پر میری للچائی نظر پڑی تو شیخ نے فوراً بھانپ لیا، فرمایا کہ تم اس کا نتیجہ پاؤ گے۔ میں کچھ عرصے کے بعد قرآن بھول گیا۔ بدنظری کی ایک قسم گندی تصویریں دیکھنا بھی ہے، جو اخبار کتابوں کی زینت بنتی ہے یا جنسی مضامین پر مشتمل رسالوں کے سر ورق پر چھپتی ہے۔ فلموں اور ڈراموں میں کام کرنے والی عورتوں کی تصاویر دیکھنا، ٹی وی اناؤنسر کی خبریں سننے کے بہانے دیکھنا، راستہ چلتے سڑک کے کنارے پر لگے ہوئے سائن بورڈ پر بنی ہوئی تصویریں دیکھنا، یا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کی تصویر چھپا کر رکھنا اور تنہائی میں گھنٹوں للچائی نظروں سے دیکھنا، یا انٹرنیٹ پر پیشہ ور لڑکیوں کی ننگی تصویریں دیکھنا، یا فحش مناظر والی سیڑھی پر تصاویر دیکھنا، سب کے سب کام حرام ہیں۔ بعض لوگ شادی بیاہ کے موقع پر مخلوط محفلوں کی تصاویر اپنے پاس رکھتے ہیں اور دیکھتے دکھاتے ہیں۔ تصاویر دیکھنا زندہ آدمیوں کو دیکھنے سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ راہ چلتے غیر محرم کے خد و خال کو اتنا باریک بینی سے نہیں دیکھا جا سکتا جتنا تصاویر کے ذریعے دیکھنا ممکن ہے۔ اس سے زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ کسی بدحال شاعر نے تصویر کی تعریف کرتے ہوئے کہا، تیری تصویر میں ایک بات تجھ سے بھی نرالی ہے کہ جتنا چاہوں بوسے لوں، نہ جھڑکی ہے نہ گالی ہے۔ میرے عزیزو، بدنظری حسن پسندی کا دھوکہ ہوتا ہے۔ بعض جاہل لوگ کہتے ہیں کہ ہم خوبصورت شکلوں صورتوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی عظمت کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ یہ محض دھوکہ اور شیطانی چال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی جائز اور حلال چیزیں ایسی بنائی ہیں کہ جو اس کی قدرت کا شاہکار ہے۔ پھولوں کے رنگ برنگ ڈیزائن دیکھیں،
اس کی نزاکت پر غور کریں، اس کی خوشبو سونگھ کر دیکھیں کہ کیسے دماغ معطر کر دیتی ہے۔ پھلوں کی بناوٹ اور ان کی شیرنی پر غور کریں۔ دریاؤں، آبشاروں، مرغزاروں کو دیکھیں۔ زمین کی وسعتیں، آسمانوں کی رفعتیں انسان کو اپنے اوپر غرور کرنے کی دعوت دیتی ہیں، انسان کو اپنے اوپر غور کرنے کی دعوت دیتی ہیں۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا نہیں دیکھتے کہ اونٹ کی طرف کہ کیسے پیدا کیا گیا، اور آسمان کی طرف کہ کیسے بلند کیا گیا، اور پہاڑوں کی طرف کہ کیسے گاڑ دیے گئے، اور زمین کی طرف کہ کیسے پھیلا دیے گئے۔ زمین کو اللہ نے کیسے پھیلایا۔ غور کرنا ہے تو سورج، چاند، ستاروں کے حسن و جمال کو دیکھیں۔ کیا ہوا میں اڑتے خوبصورت پرندے اور پانی میں تیرتی رنگ برنگی مچھلیاں غور کرنے کے لیے کم ہیں؟ صرف انسانوں کے چہرے ہی دیکھنے کے لیے رہ گئے ہیں کیا؟ یہ سب عذر لنگ ہیں اور یہ سب گناہوں کا ذریعہ ہے۔ حضرت اقدس اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک مرتبہ ایسے ہی کسی دل کے ہاتھوں مجبور شخص نے یہی عذر کیا کہ حضرت، ہم تو خوبصورت چہروں کو اس لیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے۔ آپ نے اس سے بڑا عبرت انگیز جواب دیا، فرمایا پھر تم اپنی والدہ کی شرمگاہ کو دیکھا کرو کہ کس طرح ایک چھوٹے سے راستے سے تمہارے جیسے شخص کو پیدا کیا گیا۔ سچی بات ہے، اور بدنظری کا بہت بھیانک انجام ہوتا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، نوجوان لڑکیوں سے میری گزارش ہے کہ جب بھی اپنے موبائل چلائیں، موبائل کو کھول کر دیکھیں، اگر کوئی گندی تصویر آپ کے سامنے آ رہی ہو تو اس کو جلدی سے اوپر کر دیں۔ اور موبائل آپ کو اکثر وہی چیز دکھاتا ہے جو چیزیں آپ اکثر دیکھتے رہتے ہیں۔ جس چیز کو آپ دیکھیں گے وہی چیز آپ کو دکھائی جائے گی۔ اگر آپ علماء کرام کے بیان سنیں گے، تقاریر سنیں گے، وعظ و نصیحت سنیں گے، تو موبائل بھی سمجھتا ہے کہ یہ زیادہ ٹائم اپنا کہاں اسپینڈ کر رہا ہے، وہی چیز آپ کو دکھائی جائے گی۔ موبائل کا اس میں کیا قصور؟ اکثر دیکھا کرو، علماء کرام کے موبائل چیک کیا کرو، تقریریں آئیں گی، نعتیں آئیں گی، نظمیں آئیں گی، گندا مواد بہت کم آئے گا، کیونکہ وہ ان چیزوں سے بچتے ہیں۔ اور جو چیز نوجوان لڑکے اور لڑکیاں گندی تصویروں کے عادی ہو جاتے ہیں، آگے چل کے ان کا بہت بھیانک انجام ہو جاتا ہے۔ آنکھیں دھس جاتی ہیں، گال پچک جاتے ہیں، چہرے سے رونق ختم ہو جاتی ہے۔ اب دیکھنا ایسی نوجوان لڑکی کہ جس کی آنکھیں دھس رہی ہو، چہرہ پیلا پڑ رہا ہو، گال پچک رہے ہوں، جسم سوکھ رہا ہو، تو آپ بالکل کہہ سکتے ہیں کہ اس کے جسم میں سے جو طاقت ہے وہ ختم ہو گئی ہے، اور ضرور بدنظری کی وجہ سے 95% جسم جو سوکھتا ہے وہ انسان کے جسم میں ایسی بیماری لگ جاتی ہے جو اکثر بدنظری کی وجہ سے بیماری لگتی ہے۔ تو اس لیے جسم سوکھ جاتا ہے، پھر ہزاروں لاکھوں روپے کی دوائی کھانی پڑتی ہے، تب کہیں جا کے تھوڑا بہت سکون ملتا ہے، پھر بھی وہ جسم نہیں رہتا جو سکون سے رہنے والے نیک لوگوں کا ہوتا ہے۔ پارسا عورتوں کے جسم کی خوبصورتی و حسن و جمال دیکھو آپ، اللہ تعالی ایسی عورتوں کو پاکیزہ اور صاف ستھری بنا کے رکھتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو گندی چیزوں سے بچاتی ہیں، غیر محرم لوگوں کے سامنے بن سنور کے نہیں جاتی ہے۔ اس لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو بدنظری جیسی گندی بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی اگر ہمیں اس طرح کی بیماری لگی ہوئی ہو تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سبھی کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ قرآن کریم پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، نمازوں سے دل لگانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی جو ہم نے کہا ہے، سنا ہے، کہنے سننے سے زیادہ اللہ تعالی اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، یہ بات اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا، تاکہ ایسی ہی اس طرح کی ویڈیو ہم آپ کے لیے لاتے رہیں۔
ایک ویڈیو کو بنانے میں بہت محنت لگتی ہے، اور آپ کی ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتی ویڈیو کو لائک کرنے میں اور سبسکرائب کرنے میں، اور لائک کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں تو حوصلہ ملتا ہے اور آگے کام کرنے کی ہمت پیدا ہوتی ہے۔ باقی آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔